حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 72 فرقوں کے بارے فرمایا کہ 72 فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہیں اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے۔ 72 فرقے وہ کون کون سے ہیں؟ آج کی حدیث مبارکہ میں ہم پڑھیں گے کہ وہ 72 فرقے کون سے ہیں، اور جو آج کل مسلمانوں میں فرقے بنے ہوئے ہیں کیا یعنی جو عقائد کے لحاظ سے ہیں یا پھر اعمال کے لحاظ سے ہیں، یہ کس لحاظ سے ہیں یہ فرقے، اس حدیث مبارکہ میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ تفصیلاً اور اعلاناً جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ ریس پریسی سے گناہ کریں گے، وہ بھی اس حدیث مبارکہ میں ہم پڑھیں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت پر بعین ہی ویسے حالات آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پر آئے، جیسے جوتی سے برابری، حتیٰ کہ اگر کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کیا تو میری امت میں بھی وہ ہوگا جو ایسا کرے گا۔ یقیناً بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سوا ایک ملت کے، سوا ایک جماعت کے سب دوزخی ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور احمد و ابو داؤد میں معاویہ کی روایت سے یہ ہے کہ 72 دوزخی اور ایک جنتی ہے، اور وہ بڑا گروہ جماعت مسلمین ہے۔ میری امت میں ایسی قومیں نکلیں گی جن میں بدعات ایسی سرایت کر جائیں گی جیسے دیوانہ کتے کا زہر کاٹے ہوئے میں کہ جس کی کوئی رگ اور جوڑ سرایت کیے نہیں بچتا۔ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ہی جو ہے محبوب مثال دی، کتنی ہے مطیع الغیب مثال دی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مثال دی، وہ بات کی جو آگے کئی صدیوں پہلے کی ہے، یعنی واقعہ کو گزرنے سے ابھی کافی عرصہ باقی ہے، اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی، صحیح خبر دی، اور کیسی نفیس تشبیہ سے سمجھایا، جیسے دہنے پاؤں کی جوتی بائیں پاؤں کی جوتی سے لمبائی چوڑائی شکل و صورت میں یکساں ہوتی ہے، ایسے ہی میری امت کے ظاہری و باطنی حالات و عقائد اعمال بنی اسرائیل کی طرح ہو جائیں گے۔ یعنی میری امت ایسے عمل کرے گی، ایسے کام کرے گی جو پہلے وقتوں میں بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ اعمال کی برابری کا ذکر ہے کہ 72 سے 72 گناہ بھی میری امت کے اندر پایا جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ انگریزوں کی داڑیاں منڈی، مونچھیں بڑھی، مسلمانوں بھی ایسے شکلیں بنا دی، یعنی جیسے انگریزوں نے کام کیے مسلمان بھی ویسے ہی کام کریں گے۔ یہ تو ایک عام اور چھوٹی سی مثال ہے کہ جو ہم یہاں دے رہے ہیں، ورنہ دنیا میں ایسی کئی کام ہیں، ایسے کوئی باتیں ہیں جن کی ہم کرتے تو ہم ہیں، لیکن یہ کام یہود و نصارہ کے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایسے ہی شکل بنا دی، پھر انگریزوں نے ناک کے نیچے مونچھ مکھی کی طرح رکھی، مسلمان بھی اسی طرح پر عامل ہو گئے۔ پھر دور آیا کہ داڑھی کے ساتھ مونچھیں بھی بالکل صفائی ہو گئی تو مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اگر کوئی انگریز ناک کٹا لیتا تو یقیناً مسلمانوں میں سدھا ناک کٹ جاتے، یعنی جو انگریزوں نے کام کیے ہم مسلمانوں نے بھی وہی کام کیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر انگریز ناک کٹوا لیتے تو مسلمان بھی ایسا کرنے سے پیچھے نہ رہتے، وہ بھی ناک کٹوا لیتے۔ فرماتے ہیں یہ اسی حدیث کا ظہور ہے۔ اس طرح کے بنی اسرائیل کے سارے 72 فرقے گمراہ ہو گئے، مسلمانوں میں 72 فرقے گمراہ ہوں گے، اور ایک ہدایت پر خیال رہے کہ جیسے بعض
بنی اسرائیل نبیوں کے دشمن ہیں، ایسے ہی مسلمانوں میں بعض فرقے دشمن سید الانبیاء ہیں۔ جیسے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو انبیاء کے دشمن تھے، آج کی امت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بھی ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں۔ بعض بنی اسرائیل انبیاء کو خدا کا بیٹا مان بیٹھے، مسلمانوں میں بھی بعض جاہل فقیر بنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عین خدا جزو خدا مانتے ہیں۔ غرض اس حدیث کا ظہور یوں پوری طرح ہو رہا ہے، یعنی بنی اسرائیل میں وہ ہوا کہ لوگوں نے نبی کو جو ہے اللہ کا بیٹا مانا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ مانا، یعنی کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے ہیں، تو اس لیے تو فرماتے ہیں کہ یعنی میں اور میرے صحابہ ایمان کی کسوٹی پر ہیں، جس کا ایمان ان کا سا ہوگا وہ مومن، ان کے علاوہ جو ہوگا وہ بے دین ہوگا، یعنی جس کا عقیدہ میرے احکام کے مطابق ہوگا، میرے صحابہ کی پیروی کرتے ہوئے جن کا عقیدہ ہوگا وہ جو ہے صحیح ہوگا، باقی جو ہیں وہ بے دین ہیں۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے تو وہ ہدایت پا گئے۔ خیال رہے کہ ما سے مراد عقیدے اور اصول اعمال ہیں، نہ فروعی افعال، یعنی جن کے عقائد صحابہ کیسے ہوں گے ان کے اعمال کے اصل عہد صحابہ میں موجودہ ہوں وہ جنتی، ورنہ فروع اعمال آج لاکھوں ایسے ہیں جو صحابہ کے زمانہ میں نہ تھے، یعنی فروعی اعمال جو ہے جو روزمرہ کی زندگی میں آتے ہیں ایسے جو ہے لاکھوں ہیں جو حضور صحابہ کرام کے زمانہ میں نہ تھے، لہٰذا ایسے کام کرنے والے دوزخی نہیں۔ مثال دیتے ہیں کہ جیسے حنفی، شافعی، قادری یہ صحابہ کرام کے زمانہ میں نہ تھے، آج ہیں، یہ فروعی کام ہیں، لہٰذا یہ جنتی ہیں، جہنمی نہیں ہیں۔ انہوں نے بخاری مسلم نہیں لکھی تھی، یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں بخاری مسلم بھی نہیں تھی، یہ بھی فروعی کام ہے۔ مدرسے وغیرہ بھی نہ تھے، یہ بھی فروعی کام ہے۔ ہوائی جہاز اور راکٹوں سے انہوں نے جنگ نہ کی تھی، یہ بھی فروعی کام ہے۔ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، لہٰذا یہ حدیث وہابیوں کی دلیل نہیں بن سکتی کہ عقائد وہی صحابہ والے ہیں، ان سارے اعمال کی اصل وہاں موجود ہے۔ غرض یہ کہ درخت اسلام عہد نبوی میں لگائے، عہد صحابہ میں پھلا پھولا، قیامت تک پھل آتے رہیں گے، کھاتے رہو، یعنی جو کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہی صحابہ کرام نے کیا۔ اگر وہی کام ہم کریں گے تو ہم جنتی ہوں گے، اگر ان کے علاوہ کسی دوسرے راستے میں بھٹکیں گے تو ہم جہنمی ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں بشرطے کہ اسی درخت کے پھل ہوں۔ اس میں بتایا گیا کہ جنتی ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، سنت کی پیروی اور جماعت مسلمین کے ساتھ رہنا۔ اس لیے ہمارے مذہب کا نام اہل سنت و جماعت ہے، اور جماعت سے مراد مسلمانوں کا بڑا گروہ جس میں فقہاء، علماء، صوفیاء اور اولیاء اللہ ہیں۔ الحمدللہ یہ شرف بھی اہل سنت کو حاصل ہوا، باقی کسی جماعت میں جو ہے اولیاء اللہ، صوفیاء اور فقہاء نہیں ہیں، سوا اس فرقہ کے اولیاء اللہ کسی فرقہ میں نہیں ہیں۔ خیال رہے 73 کے عدد اصولی فرقوں کا ہے، اصولی فرقہ ایک جنتی، 72 جہنمی، چنانچہ اہل سنت میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، ایسے ہی اشاعرہ، تردیدیہ سب داخل ہیں۔ عقائد سب کے ایک ہی ہیں اور ان کا شمار ایک ہی فرقہ سے ہے، یعنی ان سب کا جو ہے عقیدہ صرف وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرقہ دیا تھا، عقیدہ دیا تھا، وہی عقیدہ ہے ان کے پاس۔ فرمایا 72 جہنمی فرقے ہیں، اور 72 وہ کون سے ہیں؟ ان میں قدریہ، رافضیہ، جہمیہ، جہمیہ، یعنی یہ سب آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوائے تو نہیں، لیکن وقتاً فوقتاً خوارج بھی ہیں، وقتاً فوقتاً جو ہے علماء نے ان کی تصدیق تردید کی ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو اب سنا دیے ہیں۔ 72 نعرے فرقے ہیں۔ فرقوں کا حال ہے کہ ان میں ایک فرقے کے بہت ٹولے ہوتے ہیں، مثلا ایک فرقہ روافض کے بہت ٹولے ہیں، 12 امامیے، 6 امامیے، 3 امامیے، ایسے ہی دیگر فرقوں کا حال ہے۔ لہٰذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں، اسلامی فرقے کئی سو ہیں، اس کی تفصیل مرکات وغیرہ میں دیکھو، یعنی برے عقیدے اور بدعتیں ان کے خیالات و اعمال میں
چھا جائیں گے۔ خیال رہے کہ حضور نے سانپ کاٹنے کی تشبیہ نہ دی، کیونکہ اس کا زہر جو ہے دل و دماغ میں جلد ہی پہنچ جاتا ہے، جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ اوروں کو نہیں کاٹتا، مگر دیوانہ کتا کا کاٹا ہوا عرصے تک زندہ رہتا ہے، جسے یہ کاٹ لے اسے بھی ایسے اپنے جیسا کر لیتا ہے۔ یہی بد مذہبوں کا حال ہے، یعنی اگر سانپ کاٹ لے تو وہ بندہ بہت جلد فوت ہو جاتا ہے، تو اگر کتا کاٹ لے، یعنی جو کتا ہوتا ہے باولا کتا، دیوانہ کتا، وہ انسان کو عرصے دراز تک زندہ رہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہی مثال بد مذہبوں کی ہے، تو لہٰذا ان سے بچنا چاہیے۔ آج کی حدیث کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں۔ جس کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو میرے چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔